راشد نے کینیڈا جانے سے پہلے بیوی سے کہا کہ میرے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ میں کمانے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ تو بولی کہ ایسا ہی ہوگا، اور شوہر کے جانے کے بعد اس نے سسر کو اسٹور روم میں شفٹ کر دیا اور سارا دن بازاروں کے چکر لگواتی اور میکے والوں کو بلوا کر خوب عیاشی کرتی۔ بوڑھا سارا دن تھک کر چور ہو جاتا۔ 5 سال بعد راشد سرپرائز دینے کے لیے بنا بتائے گھر لوٹا تو اس کی بیوی اور سسرال والے کھانے کی میز لگائے کھانا کھا رہے تھے اور بوڑھا باپ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اچانک راشد کو دیکھ کر بہو رشید صاحب سامان کے بھرے ٹوکرے لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ سارا سامان کہاں رکھوں؟ انہوں نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ بازار گھر سے خاصا دور تھا اور ایک ہی دن میں نہ جانے کتنے چکر لگا کر آتے تھے۔ سامان اٹھاتے ہوئے ان کے کندھے دکھنے لگتے اور ٹانگوں میں جان نہیں رہتی تھی، کیونکہ نکت انہیں ہر بار ایک لمبی فہرست تھما دیا کرتی تھی جس میں آٹا، دال، سبزی، گوشت اور دیگر ضروریات شامل ہوتی تھیں۔ سامان بھاری ہوتا تھا مگر وہ بہو کو منہ پر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دو بار دبے لفظوں میں کہا تھا کہ اب ان سے اتنے چکر نہیں لگائے جاتے اور ڈرائیور کو بھیج دیا کرو، مگر نگت نے آنکھیں دکھا کر کہا تھا کہ اتنا پیسہ دے کر اتنا سارا سامان منگوانا ہوتا ہے، کیا ڈرائیور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے بھی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اس عمر میں واک ضروری ہے اور تھوڑا سا سامان لانے سے کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ مگر وہ بیٹے کے حوالے دے کر انہیں خاموش کروا دیا کرتی تھی کہ آپ کا بیٹا پردیس میں بیٹھ کر اتنی محنت کر رہا ہے اور آپ اس کی حلال کمائی کی حفاظت کے لیے بازار تک نہیں جا سکتے۔ بہو کی باتوں پر رشید صاحب چپ ہو جایا کرتے تھے اور دل ہی دل میں یہی سوچتے تھے کہ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اس لیے خاموشی سے خود ہی بازار چلے جایا کرتے تھے۔ گھر میں آئے دن ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ نگت اپنے میکے والوں کو بلا کر اکثر کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ لیتی تھی۔ لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی اور ہر کام رشید صاحب کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ کبھی سبزی لانی ہے، کبھی برف بھی، کوئی اور چیز۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جو ان ہنگاموں سے خالی ہوتا، اور اگر کبھی ایسا دن آ جاتا تو وہی دن اس کے لیے سکون کا دن ہوتا۔ اوپر سے کھانا بھی اب پہلے جیسا نہیں ملتا تھا۔ اکثر بچے ہوئے سالن کو ہی گرم کر کے وہ کھا لیا کرتے تھے اور خاموشی سے کھا لیتے۔ کچن میں سامان رکھنے کے بعد وہ باہر آئے تو نگت صوفے پر بیٹھی موبائل میں گم تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اور آہستہ سے پوچھا، راشدہ کا فون تو نہیں آیا؟ 2-3 بار بات ہوئی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ ابا سے بھی بات کر لینا چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں شکوہ جھلک گیا۔ نگت نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا اور بولی کہ فون آیا تھا، آپ بازار گئے ہوئے تھے، اس لیے بات نہیں کروا سکی۔ آپ کا پوچھ رہے تھے، اور پلیز ابو جی شکوے شکایتیں کر کے انہیں پریشان مت کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے۔ رشید صاحب فوراً نفی میں سر ہلا کر بولے، میرا مقصد راشد کو پریشان کرنا نہیں تھا، بس کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تو دل چاہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اداسی جھلک گئی۔ نگت نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گئی اور بولی کہ فکر مت کریں ابو جی، جیسے ہی راشد کی کال آئے گی میں آپ سے بات ضرور کرواؤں گی اور اسے کہہ بھی دوں گی کہ آپ سے بات بھی کیا کرے۔ یہ سن کر رشید صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور دعا دی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بہو نے ان کی فکر کی تھی، ان کا خیال کیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اتنے ہی خوش تھے، اپنے بچوں کے لیے ہی جیتے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ نگت نے ایک نظر سسر کو کمرے میں جاتے دیکھا اور دوبارہ اپنے موبائل میں گم ہو گئی۔ اسی شام راشد کا فون آیا۔ وہ فوراً بول اٹھا، ابا جی کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وقت پر دوا اور کھانا تو دے رہی ہو نا؟ اگر وہ پاس ہیں تو میری بات ہی کروا دو۔ نگت نے ذرا توقف کے بعد جواب دیا کہ ابا جی ذرا اپنے دوستوں کی طرف گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بوریت کا شکار ہو گیا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اس کے بعد آ کر کھانا بھی کھائیں گے اور دوا بھی لے لیں گے۔ راشد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا، انہیں دوا کے ساتھ ساتھ ایک گلاس دودھ بھی دے دیا کرو، بوڑھے ہو رہے ہیں، کمزوری ہو گئی ہوگی ان کو، اور دودھ ان کے لیے کافی اچھا رہتا ہے۔ بیوی کو ایک دوا 2 ہدایات دینے کے بعد راشد نے فون بند کر دیا۔ فون رکھتے ہی نگت کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ اس نے ناگواری سے منہ بنایا اور بڑبڑانے لگی، بڑا آیا باپ کی خدمت کا
دو دودھ دے دو، جیسے دودھ مفت میں آتا ہے۔ اپنا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، نہ خیال ہے، اتنی دور بیٹھ کر کماتا ہے تو کیا بیوی بچوں کو خیال نہیں ہونا چاہیے؟ اسے یہ بھی نہیں سوچتا کہ جلدی پاکستان آ جائے اور کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ شام کو رشید صاحب کو اداس دیکھ کر جو ہمدردی دل میں پیدا ہوئی تھی وہ ابھی ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل میں رشید صاحب کے لیے غصہ بھر آیا۔ اسے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی کہ راشد اس کے علاوہ بھی کسی کی فکر کرے یا کسی اور کے بارے میں پوچھے۔ راشد کو کینیڈا گئے اب 5 سال ہو چکے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو خاص تاکید کی تھی کہ میرے ابا کا بہت خیال رکھنا، میں انہیں تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ راشد کو اپنے باپ سے بے حد محبت تھی اور انہیں چھوڑ کر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ آخری بار اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کبھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، کبھی خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ مگر پاکستان میں ان کی نوکری ختم ہو چکی تھی اور گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ بہت کوشش کے بعد اسے کینیڈا جانے کا موقع ملا۔ خدا نے اگر پردیس میں اس کی روزی لکھی تھی تو وہ کیسے انکار کرتا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر اپنے باپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ابا کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کی بیوی اس کے باپ کا پورا خیال رکھنے لگی اور جانے سے پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ مجھے ابا جان کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ نگہت نے بھی راشد کو پورا یقین دلایا تھا اور وہ اس کے باپ کا ضرور خیال رکھے گی اور بس وہ اس کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کینیڈا چلا جائے۔ اسی بھروسے وہ بھاری دل کے ساتھ راشد کینیڈا چلا گیا، مگر وہ ہر ہفتے فون کر کے اپنے باپ کی خیریت ضرور دریافت کرتا تھا۔ 2-3 بار راشد نے رشید صاحب سے بھی بات کی تھی اور رشید صاحب نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر خوشگوار اور ہلکا رکھا تھا تاکہ بیٹا پردیس میں پریشان نہ ہو۔ حالانکہ ان دنوں ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ نگہت رشید صاحب کی طرف سے لاپرواہ ہوتی گئی۔ شروع میں تو اس نے چند دن رشید صاحب کا خیال رکھا اور ان کے کھانے پینے اور دوائیوں کا بھی خیال رکھتی تھی، مگر جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ رشید صاحب بہت بے ضرر اور خاموش طبیعت کے ہیں اور راشد سے بات کرنے پر ہر بار اسے ہی تسلی دیتے تھے، تو اس نے بھی راشد صاحب کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ہاتھوں میں پیسے آئے تو وہ بالکل بھی لاپرواہ ہو گئی اور اب تو اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ راشد صاحب ہمیشہ کینیڈا ہی میں رہے، بس چھٹیوں میں ہی کبھی کبھار آیا کرتا تھا اور وہاں بیٹھ کر پیسے کماتا رہتا تاکہ وہ یہاں آرام سے اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اب وہ پیسے اس طرح فضول خرچیوں اور عیاشیوں میں اڑنے لگے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ حالانکہ راشد کے کینیڈا جانے سے پہلے وہ بہت کفایت شعار ہوا کرتی تھی اور ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی، مگر اب اس کی ساری خوبیاں جیسے گم ہو گئی ہوں۔ اب تو آئے دن اس کے نئے شوشے ہوتے تھے، کبھی بھتیجے کی سالگرہ اپنے گھر میں منا رہی ہے، کبھی بھانجے کی سالگرہ کا اہتمام کر رہی ہے، کبھی کسی بھتیجے کا عقیقہ تو کبھی کسی بھانجے کا عقیقہ، کبھی بہن بھائیوں کی شادی کی سالگرہ اور کبھی کسی اور قریبی رشتہ دار کا خوشی کا بہانہ۔ عرض خاندان میں کوئی بھی فنکشن ہوتا تو ذرا سی بات پر اسی کا سارا خرچ نگہت پر آتا اور اس پر اسے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس طرح شوہر کے حق حلال کی کمائی کو فضول خرچیوں عیاشیوں میں بڑھا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ رہی ہو، نہ سسر کی کمزوری کا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کا خیال کہ یہ پیسے کتنی محنت اور تنہائی کے بعد راشد کماتا ہے، مگر نگہت کو یہ سب باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ چند دن کے بعد جب نگہت نے اپنے میکے والوں کو باقاعدہ دعوت دینے کا ارادہ کیا، صبح سے ہی گھر میں شور شرابہ تھا۔ باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے پک رہے تھے، مہنگے مسالے اور قیمتی چیزیں منگوائی گئیں۔ نگہت خود بھی اپنے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی، سامنے کھڑی بار بار خود کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج وہ سب کو دکھائے گی کہ وہ کس شان سے رہتی ہے۔ اس نے رشید صاحب کو آواز دی اور سخت لہجے میں کہا کہ آج تم کمرے سے باہر زیادہ مت آنا، مہمان آ رہے ہیں۔ رشید صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اور سر جھکا کر اپنے کمرے میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد میکے والے آنا شروع ہو گئے، ماں، بہن، بھائی، سب ہنستے مسکراتے ہوئے۔
اندر داخل ہو رہے تھے، اور نگہت نے ان کا اس طرح استقبال کیا جیسے وہ کسی بڑی کوٹھی کے مالکن ہو۔ سب کو صوفوں پر بٹھایا اور قیمتی برتنوں میں کھانے رکھے گئے۔ جب رشید صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پانی پینے باہر آئے تو نگہت نے سب کے سامنے طنزیہ انداز میں کہا کہ ابا جی ذرا سنبھل کر چلیں، کہیں برتن نہ ٹوٹ جائیں، یہ بہت مہنگے ہیں۔ سب لوگ ہنس پڑے اور رشید صاحب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آ گئی۔ نگہت یہی نہیں رکی، اس نے ایک ایک بات پر رشید صاحب کو نیچا دکھانا شروع کر دیا۔ کبھی کہتی کہ یہ تو اب کسی کام کے نہیں رہے، کبھی کہتی کبھی بس کھاتے پیتے ہیں اور سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ میکے والے بھی اس کی باتوں پر ہنسے رہے، اور کسی نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ یہ ایک بوڑھا باپ ہے جس کا بیٹا پردیس میں محنت کر رہا ہے۔ رشید صاحب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ سنتے رہے، دل ہی دل میں اندر ہی اندر ٹوٹتے رہے، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ لائے۔ ان کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی جیسے وہ راشد کو ڈھونڈ رہے ہو، مگر وہاں صرف بے حسی اور تذلیل تھی جو آج ان کا مقدر بن چکی تھی۔ اسی دعوت کے دوران نگہت کے دل میں رشید صاحب کو ذلیل کرنے کا ایک نیا اور زیادہ تکلیف دہ طریقہ آیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور سب مہمان دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے تو نگہت نے جان بوجھ کر رشید صاحب کو اوپر صوفوں کے پاس نہیں بلایا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ ابا جی آپ نیچے بیٹھ جائیں، آپ کو وہیں کھانا دے دوں گی۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ رشید صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں عجیب سی شرمندگی بھر گئی تھی۔ نگہت نے پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکالا اور جیسے کسی پر احسان کر رہی ہو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زیادہ کھانا آپ سے ہضم نہیں ہوگا۔ میکے والے یہ منظر دیکھ کر بھی ہنس رہے تھے اور کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ ایک باپ کی عزت کس طرح روندی جا رہی ہے۔ رشید صاحب نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے نوالا اٹھایا، مگر حلق سے لقمہ اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، مگر انہوں نے آنسو پوچھ لیے کہ کہیں مزید تذلیل نہ ہو جائے۔ اوپر دسترخوان پر کہے لگ رہے تھے اور نیچے فرش پر بیٹھا ایک بوڑھا باپ اپنی بے بسی اور تنہائی کی نکل روح رہا تھا۔ اسی لمحے رشید صاحب کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کا اپنا گھر بھی اب ان کا نہیں رہا اور وہ اسی گھر میں بس صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ اسی وقت گھر کے باہر اچانک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ نگہت اور اس کے میکے والے ابھی ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور راشد اندر داخل ہوا۔ 5 سال بعد وہ اچانک لوٹا تھا اور اس کا دل صرف ایک ہی خواہش سے بھرا ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سرپرائز دے گا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک خوشی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آیا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، مگر جو ہی اس کی نظر کمرے کے منظر پر پڑی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ اوپر صوفوں پر سب مہمان مزے سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور نیچے فرش پر اس کا باپ سر جھکائے ایک پلیٹ کے سامنے بیٹھا ہے۔ راشد کی آنکھیں پھیل گئیں اور دل جیسے سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے۔ رشید صاحب نے جیسے ہی آہٹ محسوس کی تو سر اٹھایا اور سامنے اپنے بیٹے کو کھڑا دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ ابھر آئی، مگر وہ فوراً ہی انہیں نظریں جھکا لی جیسے اپنی حالت پر شرمندہ ہو۔ راشد کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جس باپ کو عزت اور سکون کے لیے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا آج اسی باپ کو نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی خود بخود بھیج گئی اور ان آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ وہ سرپرائز نہیں تھا جو وہ دینا چاہتا تھا، مگر یہ ایسا منظر تھا جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نگہت کی نظر اچانک دروازے پر کھڑے راشد پر پڑی تو اس کے دل کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور فوراً سمجھ گئی کہ اگر اس نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس نے ایک نظر رشید صاحب کی طرف ڈالی جو اب بھی نظر جھکا کر بیٹھے تھے، اور پھر بنا وقت ضائع کیے وہ تیزی سے ان کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سب میکے والے چونک گئے، مگر نگہت نے کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ وہ مصنوعی محبت بھرے لہجے میں بولی، ابا جی اگر آپ اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے تو میں بھی اوپر نہیں بیٹھوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ نیچے ہی بیٹھوں گی۔
اور یہیں کھانا کھاؤں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے اسے سسر کی کافی فکر ہے۔ رشید صاحب گھبرا گئے اور آہستہ آواز میں بولے، نہیں بیٹا، تم اوپر جا کر بیٹھو، میں ٹھیک ہوں۔ مگر نگہت نے فوراً ان کی بات کاٹ دی اور کہا، نہیں ابا جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں خود کو کمتر سمجھتے ہیں؟ آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں۔ اس نے یہ سب اس انداز میں کہا کہ دروازے پر کھڑا رشید سب کچھ سن لے۔ پھر اس نے اس سے زیادہ جذباتی انداز میں اپناتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اگر راشد نے یہ منظر دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا کہ آپ خود ضد کر کے نیچے بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کو زبردستی نیچے بٹھایا ہے۔ پلیز ابا جی، اوپر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ نگہت کی آواز میں بناوٹی درد اور آنکھوں میں مصنوعی نمی تھی۔ وہ بار بار راشد صاحب کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا ڈرامہ کامیاب ہو رہا ہے۔ رشید صاحب کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، مگر وہ اپنے بیٹے کے سامنے بہو کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ راشد کو بتا دیں، مگر زبان نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ نگہت نے موقع دیکھ کر ایک بار پھر کہا، ابا جی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اگر راشد پوچھے تو مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ لیں۔ یہ سن کر راشد کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ منظر دیکھ رہا تھا مگر نگہت کے الفاظ اس کے ذہن میں الجھا رہے تھے۔ رشید صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا اور لرزتے ہاتھوں سے اٹھ کر کوشش کی۔ نگہت فوراً کھڑی ہو گئی اور ان کا بازو تھام لیا جیسے ہی بہت خیال رکھنے والی بہو ہو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ دیکھیں نا جی، ابا جی کتنے کمزور لگ رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں انہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ سب کہتے ہوئے رشید صاحب کو اوپر صوفے کی طرف لے گئی۔ رشید صاحب کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے، مگر اسی لمحے وہ اپنے بیٹے کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ راشد یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں اٹھنے والا سوال ابھی جواب مانگ رہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ بول نہ سکا۔ نگہت نے جیسے ہی راشد کو پوری طرح سے سامنے دیکھا تو فوراً چہرے پر مصنوعی خوشی سجا لی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بولی، ارے یہ تو راشد ہے، آپ کب آ گئے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ جیسے واقعی ہی اسے بے حد خوشی ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر میکے والوں سے کہنے لگی کہ دیکھیں میرا شوہر آ گیا، 5 سال بعد اچانک سرپرائز دے دیا۔ سب لوگ چونک گئے اور راشد سے ہاتھ ملانے لگے۔ نگہت ہر ایک کے سامنے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس سے زیادہ خوشی کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ جان بوجھ کر راشد کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کے قریب ہو کر بولی، میں تو ابا جی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی کیونکہ وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور میرا دل نہیں مانا کہ میں اکیلی اوپر بیٹھوں۔ اس نے یہ بات اس طرح کہی کہ وہ جیسے کوئی بہت بڑا احسان کری ہو۔ راشد نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف خوش ڈالی اور خاموش بیٹھ گیا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ نگہت نے موقع دیکھ کر ایک بار پھر ہمدردی کا ڈرامہ شروع کر دیا اور رشید صاحب کے پاؤں دبانے کے لیے آگے بڑھ گئی اور جیسے ہی جھکی تو اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمر میں گونج اٹھی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نگہت کی ماں غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کے آنکھوں میں شرمندگی اور غصہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، بس کرو نگہت، تمہاری چالاکیوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی بڑی اداکار بن چکی ہو۔ نگہت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ہکلا کر بولی، امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مگر نگہت کی ماں نے اسے بولنے ہی نہیں دیا۔ اس نے راشد کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سب تمہارے باپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے جاتے ہی اس لڑکی نے تمہارے باپ کو اسٹور روم میں ڈال دیا تھا، اس سے کام کرواتی رہی اور اس کو ذلیل کرتی رہی اور آج بھی جان بوجھ کر انہیں نیچے بٹھا کر کھانا دیا۔ اس نے یہ سب تمہارے سامنے ڈرامہ کر کے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ رشید صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور راشد کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس نے حیرت اور دکھ سے نگہت کی طرف دیکھا جس کا سر اب جھکا ہوا تھا۔ نگہت کی ماں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی ماں ہوں،
مگر ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتی، تمہاری کمائی پہ اپنے میکے پر اڑاتی اور تمہارے باپ کو بوجھ سمجھتی رہی ہے۔ یہ سن کر راشد کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ بھر آئے۔ اس نے آہستہ سے اپنے باپ کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ اب آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ رشید صاحب صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے نگہت کی سارا کھیل ختم ہو گیا۔ اس نے نگہت کو ایک حد تک محدود کر دیا، باپ کا خرچہ وغیرہ خود بھیجنے لگا اور ان کا خیال خود رکھنے لگا۔